اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. نفی الحرج کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ دین پر عمل کرنے میں مشکلات معلوم ہوتی ہیں، تنگی معلوم ہوتی ہے. اس پر بات چل رہی تھی کہ دین کے اندر تو تنگی نہیں ہے، تنگی اپنی طبیعت کے اندر ہوتی ہے. دین پر عمل کرنا تو آسان ہے، لیکن کچھ نہ کچھ مجاہدہ ضرور آتا ہے. جیسے ایک صحابی کا واقعہ عرض کیا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کہہ رہے ہو سمجھ کر کہو. کہا جی مجھے آپ سے محبت ہے. تو فرمایا کہ پھر تم مشکلات کے لیے، آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ. اب مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، لیکن فرمایا کہ وہ آزمائش، وہ مشکل اتنی لذیذ ہوتی ہے کہ اس کا مزہ اسی کو آتا ہے جس پر وہ مشکل آتی ہے. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا کہ بادشاہت کو چھوڑا اور فقیری اختیار کی. تو ایک مرتبہ وزیر آیا اور وزیر نے کہا کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ اتنے عالی شان محل اور خدام اور خدمتگار سب کو چھوڑ کر آپ سارا کام خود کرنا پڑتا ہے. تو فرمایا کہ تمہیں اس بادشاہت کا کیا پتا؟ کیونکہ یہ بھی کوئی بادشاہت ہے. اپنی سوئی جو تھی وہ سمندر میں ڈال دی. کہا کہ سوئی میری نکال کر دو. کہا کیسے نکل سکتی ہے؟ تو سمندر کی مچھلیوں سے کہا کہ میری سوئی مجھے دے دو. اب سمندر کی سطح پر کوئی مچھلی سونے کی سوئی لائی، کوئی چاندی کی. فرمایا کہ نہیں، مجھے نہ سونے کی چاہیے نہ چاندی کی، مجھے تو میری وہی لوہے کی سوئی دے دو. ایک مچھلی آگے بڑھی اور سوئی دے دی. تو اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اس بادشاہت چھوڑنے پر کوئی قلق نہیں تھا، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، بلکہ اس فقیری کے اندر ان کو ایک راحت تھی. تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے قلق نہیں، فقیری میں بہت راحت ہے. تو اس نے پوچھا کہ فقیری میں کیا راحت ہے؟ فرمایا کہ تم نے دیکھ لیا فقیری میں کیا راحت ہے، کہ سمندر کی جو مخلوق ہے وہ بھی تابع ہے. دوسرا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کے لیے وضو کا پانی لینے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا، تو ڈول چاندی سے بھرا ہوا آیا، اسے واپس اڑیل دیا. دوسری مرتبہ ڈالا تو سونے سے بھرا ہوا آیا، اسے پھر واپس ڈال دیا. تیسری مرتبہ جب ڈالا تو جواہرات سے بھرا ہوا آیا. تو آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا کہ میری تو نماز کا وقت جا رہا ہے، اور اس وقت امتحان نہ لیجئے، میری تو نماز کا وقت جا رہا ہے. یعنی آپ میرا امتحان لے رہے ہیں سونا چاندی جواہرات دے کر، اور میری تو نماز کا وقت جا رہا ہے. مجھے پانی کی ضرورت ہے، اس سونے چاندی کو لے کر میں کیا کروں گا؟ تو ان دونوں حکایتوں سے یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ یہ حضرات دنیا کو چھوڑ کر پچھتائے نہیں، بلکہ اگر غور کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ دنیا جتنی زیادہ ہوتی ہے اسی قدر زیادہ کوفت ہوتی ہے، آخرکار چھوڑنی پڑتی ہے. تو اصل تارک تو اہل تمول ہی ہے، اور تارکین میں سے کوئی بھی تارک نہیں.
کیونکہ ان کی اول سے یہی رائے ہوتی ہے کہ دنیا اس قدر جمع نہ کی جائے کہ جس کو چھوڑنا پڑے، تو عاقل کی آخری رائے یہی ہوتی ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہلکا ہو جانا چاہیے، اس دنیا سے پیچھا چھڑانا چاہیے۔ گو بعض کے لیے خدا تعالیٰ کو منظور ہی یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی تعلقات میں بھی پھنسے رہیں تاکہ مخلوق کو نفع پہنچے۔ اب یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کس سے کیا کام لینا چاہتا ہے، اور ان کی ظاہری اور باطنی حالت کو درست کیا جائے، جیسا کہ حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم، مگر یہ حضرات باوجود ان تعلقات کے بھی دنیا کی طرف دل سے مشغول نہیں ہوئے۔ حضرات خلفاء کی یہ حالت تھی کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، اور روب تھا کسرا و قیصر پر، پھٹے ہوئے کپڑے، پیبند والے کپڑے، اور قیصر و کسرا ان سے کانپتے تھے۔ تو اس قسم کا تعلق جو ان حضرات کو دنیا سے ہوتا ہے وہ تو عین عبادت ہے، اس سے چندہ کلفت نہیں ہوتی۔ موجب کلفت اور باعث خسارہ تعلق دنیاوی ہوتا ہے۔ خیر یہ گفتگو تو استدرادی تھی، اصل گفتگو یہ تھی کہ علاج تو مصائب کا دینداری ہے، مگر اس علاج اور تدبیر پر یہ اشکال پیش آتا ہے کہ یہ تو سخت دشوار ہے، یعنی دین پر عمل کرنا تو سخت دشوار ہے، اور علاج یہی ہے کہ دین پر عمل کرو، تو کوئی آسان طریقہ بتلاؤ۔ اور اسی پر ایک دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ آسان تدبیر بتلائے کون، وہ آسان تدبیر بتلائے کون، کیونکہ ہم شارع تو ہیں نہیں جو اس کو بدل دیں، اور اگر بدلیں بھی تو ہمارے بدلنے سے ہوتا کیا ہے، حق تعالی اس دین کے خود محافظ ہیں، اگر ہم بدل بھی دیں گے تو مسلمان خود اس کو نہیں مانیں گے، اور اگر کہو کہ خیر تم بھی مجبور ہو کر خدا تعالی ہی کو آسان علاج بتلانا چاہیے تھا، تو اس کا اصل جواب تو یہ ہے کہ جس کو جرأت ہو جا کر خدا تعالی سے عرض کرے کہ آپ نے آسان علاج کیوں نہیں بتایا۔ ہمیں اس کے جواب کی ضرورت نہیں، مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کے غلام ہیں اور غلام سے آقا پر اعتراض سنا نہیں جاتا، اس لیے ہم بھی جواب بتلاتے ہیں، مگر پہلے ایک سوال ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں، پھر تمہارے اس سوال کا جواب خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ اگر کسی مریض کے لیے طبیب نے ایک نسخہ تجویز کیا کہ اس کے مرض کے لیے وہی مناسب ہے جو طبیب نے لکھا، اور مریض یہ کہے کہ حکیم صاحب یہ تو بہت دشوار اور سخت علاج ہے، کوئی آسان تدبیر بتلائیے، تو غور کر کے فرمائیے کہ حکیم صاحب اس کو کیا جواب دیں گے۔ ظاہر ہے کہ نسخہ چاک کر کے پھینک دیں گے اور کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تجھ کو مریض ہی رہنا پسند ہے، کہ جو ذرا سی دشواری سے گھبراتا ہے۔ حکیم صاحب کو معالج ہونے کے لحاظ سے مرض کے مناسب تجویز کرنی چاہیے، سہل ہو یا سخت ہو، بس مرض کا علاج ہونا چاہیے۔ اور مریض کو اگر اپنا مرض زائل کرنا مقصود ہو تو اس مناسب تجویز پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر سہولت و سختی پر اس کی نظر ہوگی تو حکیم بجز اس کے کہ اپنا نسخہ واپس لے لے گا اور کیا کرے گا۔ یہ تو حق تعالی کی بڑی عنایت ہے کہ انہوں نے آپ کی اصلاح سے دریغ نہیں کیا، ورنہ ان کو کیا غرض پڑی تھی جو کوئی دیندار بنے اپنے لیے بے دین بنے تو اپنے لیے، دیندار بنے تو اپنے لیے، بے دین بنے تو اپنے لیے۔ جو اعمال تجویز کیے گئے ہیں وہ بالخاصہ ہمارے امراض کے لیے مفید ہیں، اب کسی کو شفا ہی کی ضرورت نہ ہو تو اس کا کیا علاج؟ اور طالب شفا کو اس پر نظر کرنی کب زیبا ہے کہ یہ سہل ہے یا دشوار؟ اس کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرے مرض کے لیے بھی یہ مفید ہے یا نہیں۔ تو اب عقلاء کو تو شک رہا نہ ہوگا، کیونکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک خاصیت ذاتی ہوتی ہے کہ اس کی جگہ دوسری چیز وہ نفع نہیں دے سکتی۔ تو ان اعمال کا بھی ایک خاصہ ہے جو بدو ان کے حاصل نہیں ہو سکتا، اگرچہ یہ بنائے فاسد ہے، کیونکہ متدین خوش عقیدہ خود خواص اشیاء ہی کا اس درجے میں قائل نہیں،
کیونکہ وہ اس کی خاصیت ذاتی ہو جس کا انفکاک نہ ہو سکے، یہ عموم نہ ہو سکے، لیکن مدعیان عقل فلسفی طبع لوگوں پر تو یہ حجت ہے۔ اس لیے الزام کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ عذر علاج جسمانی میں کبھی نہیں کیا جاتا تو علاج روحانی میں سہولت و دشواری پر کیوں نظر ہوتی ہے؟ البتہ متدین لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالی تو اعمال کی خاصیت بدلنے پر قادر ہے۔ ایک دشوار سے دشوار عمل کی خاصیت ایک آسان عمل سے بدل سکتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آسان عمل پیدا کر سکتے ہیں۔ طبیب ظاہری چونکہ تبدیل خاصیت سے مجبور ہے، اس لیے وہ بجوز اس کے کہ مریض طالب سہولت کو جواب دے دے اور کیا کر سکتا ہے، مگر حق تعالی تو قادر ہے۔ اس لیے وہ سوال باقی ہے، سو اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالی بے شک خاصیت بدلنے پر قادر ہے، مگر جن حکمتوں کی وجہ سے وہ خواص ایک عمل میں رکھے ہیں، بدلنے کی صورت میں وہ خاص حکمتیں باقی نہیں رہتی، یعنی کوئی حکمت بھی ہوتی ہے اس سے آگے سرحد ملی ہوئی ہے قدر کی کہ اس میں ہم زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے، تقدیر کا مسئلہ ہے، مگر ایک نظیر سے آپ کو کسی قدر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جب حق تعالی نے آدم علیہ السلام کو خلیفۃ الارض بنانے کے لیے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے عرض کیا تھا یسفک الدماء کہ خون ریزی کریں گے، یہ تو زمین پر آپ پیدا کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ تو حق تعالی نے فرشتوں کو دو جواب دیے، ایک تو حاکمانہ جواب دیا انی اعلم ما لا تعلمون کہ میرے معاملات کی تمہیں کیا خبر، رموز مملکت خیش خسروان دانند کہ سلطنت کے رموز کو بادشاہ ہی جانتے ہیں، میں اپنے معاملات کا تم لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ اور دوسرا جواب حکیمانہ دیا کہ علم آدم الاسماء کلہا کہ تمام اوصاف اور اسماء اور خواص اشیاء کے جن سے کہ ان کا کام پڑھنے والا ہے وہ تعلیم فرما دیے تاکہ وہ ان اشیاء میں تصرف کرنے پر قادر ہوں، خواہ وہ تصرف کسی قسم کا ہو، کیونکہ تصرف ایک تو جمادات وغیرہ میں کرے گا اور ایک تصرف کرے گا خود انسان میں کہ اس کی اصلاح کرے گا، اور یہ ظاہر ہے کہ اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خوب اچھی طرح محل اصلاح کے اوصاف اور خواص سے واقف ہو۔ غرض سب سکھلا کر پھر فرشتوں پر پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتلاؤ، اور اسماء کی تخصیص محض ذکری ہے، مقصود مع اوصاف و خواص بتلانا ہے۔ پھر فرشتوں نے حق تعالی سے اپنے عجز کا اقرار کیا اور کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پھر حق تعالی نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ان کے نام بتلاؤ، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اے آدم تم بتلاؤ ان کے اسماء کو۔ بس آدم علیہ السلام نے سب بتلا دیا، فلما انبأهم، جب آدم علیہ السلام نے نام بتلا دیے تو قال الم اقل لکم، یہ حق تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں؟ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خلافت کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ ان کو تعلیم فرمائی۔ اب اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں آدم علیہ السلام کو بتلائیں اگر فرشتوں کو بھی بتلا دیتے
تو وہ بھی اسی طرح بتلا سکتے تھے۔ یہ تو ایسا ہوا کہ دو طلباء کو امتحان میں اس طرح شریک کریں کہ ایک کو تو اول 15ویں مقالے کی شکل اول خلوت میں سکلا دیں اور دوسرے سے اسی شکل میں بغیر سکلائے ہوئے امتحان لیں۔ اس شبے کا جواب سننے کے قابل ہے کہ کہیں سے ثابت نہیں کہ خدا تعالی نے آدم علیہ السلام کو تنہائی میں اسما وغیرہ بتلائے تھے، یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ اور جب یہ ثابت نہیں تو یہ بھی احتمال ہے کہ فرشتوں کے سامنے ہی بتلایا ہو، اور یہی احتمال خدا تعالی کے لطف کے اعتبار سے راجح ہے۔ تو اب وہ مثال صحیح نہیں ہو سکتی، بلکہ اب اس کی مثال ایسی ہوگی کہ 15ویں مقالے کی شکل اول دونوں طلباء کے سامنے بیان کی گئی، اور امتحان کے وقت ایک تو بوجہ مناسبت بتلا سکا اور دوسرا نہیں بتلا سکا۔ تو اعتراض جو وارد ہوتا ہے اول صورت پر ہوتا ہے، اس سے منع کافی ہے۔ اور اگر وہ احتمال بالفرض راجح نہ صحیح، مگر احتمال تو ہے ہی کہ فہرست سب کے سامنے پیش ہوئی ہو اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیا اور فرشتے نہ بتلا سکے، کیونکہ ہر علم کے واسطے استعداد کی ضرورت ہے، اور ان علوم کی استعداد بشر ہی میں تھی، فرشتوں میں نہیں تھی۔ مثلا بھوک کی حقیقت کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں سمجھ سکتے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، تو فرشتے باوجود سننے کے بھی بوجہ عدم استعداد اس کی حقیقت نہیں بتلا سکے، تو حق تعالی نے اس امتحان سے یہ بتلا دیا کہ تم میں وہ استعداد نہیں، اور وہی شرط تھی خلافت کی۔ اب ایک شبہ اور رہا کہ جب آدم علیہ السلام نے ان کو بھی بتلا دیا تو وہ ضرور سمجھ سکے ہوں گے، تو ان میں بھی استعداد ثابت ہو گئی۔ مگر یہ محض لغو اعتراض ہے، کیونکہ بتلانے کے لیے مخاطب کا سمجھ لینا لازم نہیں، اور اسی لیے انبأ فرمایا، علم نہیں فرمایا۔ تعلیم کے معنی ہے سمجھا دینے کے، اور انبأ کے معنی ہے اخبار کے، یعنی تقریر کر دی گئی، کو مخاطب نہ سمجھا ہو۔ بہرحال استعداد کی ہر علم کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو پھر اس تقریر پر یہی اعتراض پڑتا ہے کہ اگر خدا تعالی خاصیت ہی بدل دیتے اور وہ استعداد ملائکہ ہی میں پیدا کر دیتے تو وہ بھی تو سمجھ لیتے۔ تو جواب یہ ہے کہ خاصہ اسی کو کہتے ہیں کہ اس ذات کے علاوہ کسی اور ذات میں نہ پایا جائے، ورنہ وہ خاصہ نہ رہے گا۔ تو استعداد جو خاصہ بشر ہے ملائکہ میں کیسے پائی جا سکتی ہے؟ اور اگر کہو کہ انہی فرشتوں کو بشر کر کے خلیفہ کر دیتے تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے، اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کو بشر کیوں نہیں کیا، اس کی نسبت صرف یہی کہا جائے گا حدیث مطرب ومی گو دراز دہر کمتر جو کہ کس نہ کشفت نہ کشایت بحکمت ای معمارا، یعنی عشق و محبت کی باتیں کرو اور زمانے کے بھید و اسرار کی ٹوہ میں مت لگو، کیونکہ یہ عقدہ نہ کسی سے حل ہوا نہ حل ہو سکے گا۔ اور یہیں سے معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شفقت ہے کہ مسئلہ قدر میں گفتگو کرنے سے منع فرما دیا کہ تقدیر کے مسئلے میں گفتگو نہ کی جائے، کیونکہ اس میں سوالات کا انقطاع نہیں، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں فرمایا، اول ما آخر ہر منتہا است، یعنی ہمارا شروع ہی ہر منتہا کا آخر ہے۔ غرض جو کام بڑے بڑے عقلاء ٹھوکریں کھا کر کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول ہی میں بتلا دیا۔ بس اسی طرح اس سوال کا جواب ہم نہیں دے سکتے کہ خاصیت اعمال کی بدل دیتے، جیسے وہاں فرشتوں کو بشر کر دینے کا اعتراض تھا، تو غرض یہ ہے کہ ہر گناہ کی ایک خاص خاصیت
حق تعالی نے پیدا کر دی ہے، اور اس کا علاج اور اس کا ایک علاج مقرر کر دیا، تو اب یہ اعتراض لغو ہے کہ جو خاصہ نماز کا ہے وہ بدون نماز ہی کے کر دیتے، تو یہ اشکال بھی منفی ہو گیا۔ بس اب معلوم ہوا کہ ان امراض کا علاج انہی اعمال میں ہے۔ اب وہ مثال توضیح کے لیے طبیب کی کافی ہو گئی، جیسے طبیب علاج کو خاص دوا میں منحصر کرتا ہے اور اس پر اعتراض کرنا لغو ہے، اسی طرح خدا تعالی پر یہ شبہ کرنا لغو ہے۔ تو یہ اعتراض کہ خدا تعالی نے اصلاح کو انہی موجودہ احکام میں منحصر کیوں کیا، نہ خدا پر ہو سکتا ہے نہ مولویوں پر، کیونکہ اول تو مولوی احکام کو مشروع ہی کیوں کرتے، اور اگر کرتے تو ان کے کرنے سے ہوتا ہی کیوں، بلکہ ایسا ہوتا جیسے ایک رند نے کسی واعظ سے یہ سن کر کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی، تو اس نے کہا بارہا کر دیم شد، کہ ہم نے بارہا کیا اور ہو گئی، یعنی بغیر وضو کے بھی ہو گئی۔ تو اعمال کی صورت تو ہو جاتی مگر واقع میں ان کی روح تو نہ ہوتی۔ البتہ اس کا خدا کو بے شک اختیار تھا، مگر اب تو وحی بھی منقطع ہو گئی، اب تو احتمال ہی نہیں، اور وحی کے وقت بھی کیوں ہوتا اور وحی کے وقت بھی کیوں ہوتا لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو زمین و آسمان فاسد ہو جاتے۔ وہ قانون ایسا ہوتا جیسے بہت سے ڈاکو جمع ہو کر کہیں کہ ہم سے مشورہ کر کے قانون بناؤ کہ ڈکیتی کو جائز کہہ دو، تو مجلس وضائع قانون کی یہ کہے گی کہ اگر قانون تمہاری خواہش کے تابع ہو تو تمام عالم میں فساد ہو جائے گا۔ اسی طرح خدا تعالی فرماتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ احکام شرعیہ میں تبدل نہیں تو ہو نہیں سکتا، تو یہ ہوس تو گئی مگر صرف یہ اشکال رہا کہ یہ دشوار تو ہے، یہ ہے اشکال جو بہت بڑا عقبہ ہے، اور بھی معنی ہیں۔ مسلمانوں کو اتباع شریعت سے مسلمان دلائل سے مان تو ضرور جاتے ہیں، خصوصاً انقلاب عالم کو دیکھ کر اکثر عقلاء اقرار بھی کرنے لگتے ہیں کہ شریعت کے چھوڑنے کی ساری خرابی ہے، مگر اقرار بھی اسی وقت تک ہے جب تک کہ الفاظ ہی الفاظ ہیں، کچھ کرنا نہیں پڑتا، کیونکہ الفاظ تو شیریں ہی ہیں، باقی کرنے کا نام صفر۔ مجھے الفاظ پر ایک قصہ یاد آیا کہ باقی کبھی انشاءاللہ لمبا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم. آمین.